اور ہمارے ہاں مثال بھی مشہور ہے اور سب ہی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ انتقام اور پھر انتقام میں آگے بڑھ جانا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے منافی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت، شر اور فساد کا بہت بڑا راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اگر وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینے کی، انتقام کی اس کے اندر طاقت موجود ہے، حیثیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ انتقام لے سکتا ہے اور ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ کون ہے جو کسی دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا؟ ہر شخص سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے تلخ الفاظ نکل جاتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، بہت سارے لوگ نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نرم مزاج تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ نیکی اور تقوی یہ تو انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ اگر تقوی کے ہوتے ہوئے، نیکی کے ہوتے ہوئے انسان کا مزاج نرم نہیں ہے، سخت ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نیکی کے اندر کوئی کمی ہے۔ ہر شخص کی زبان سے کوئی نہ کوئی کلمہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ہمیں سکھلایا، ہمیں بتلایا کہ آپ معاف کریں، آپ غصے پر کنٹرول کریں، انتقام لینے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ جب بھی انسان انتقام لیتا ہے اس وقت حد کو عبور کر جاتا ہے، پھر خود کل مظلوم تھا، آج خود یہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اور جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا، اپنے سے جو کمزور ہے، جس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جو کمزور ہیں، جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام نازل ہوں امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، اور جو رحمت دو عالم بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و صلات کے ان مختصر کلمات کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا، اپنی کبریائی اور بڑائی کا، اپنی قوت و طاقت کا، اور اپنی تقدیر اور تدبیر کا ذکر فرمایا۔ ہر مسلمان اللہ رب العزت کی تقدیر پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر کیا ہے؟ وہ فیصلہ جو اللہ رب العزت نے اپنے علم اور اپنی شان کے مطابق زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے فرما دیا۔ یہ اس کا علم ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوح محفوظ میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے، لیکن کائنات کے اس نظام میں کسی انسان کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیک ہو یا برا ہو، کوئی فرد ہے یا حکومت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت میں، اپنی تقدیر میں، اپنی تدبیر میں اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں
کسی کو بھی، نہ کسی زمین والے کو نہ کسی آسمان والے کو. آسمان کے فرشتے ہیں، زمین پر اللہ کی مخلوقات. اللہ رب العزت نے کسی کو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں دیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر اللہ تعالی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے اور یہی عقیدہ لے کر ہم دنیا سے جائیں. پھر سارے معاملات، سب کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو انسان کو چاہیے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دے. رب کائنات فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض. 7ویں آسمان سے لے کر زمین کی تہ تک ہر چیز کی تدبیر اور تقدیر اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ. اس میں کسی اور کی کوئی شراکت نہیں، کسی اور کو کوئی اختیار نہیں، کسی کو پر مارنے کی بھی اجازت نہیں. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. پھر زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں، اور فرشتے جو اللہ کے غلام اور نوکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کرندے ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے نوکر ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. زمین میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ساری رپورٹ لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور فرمایا آسمانوں میں جو اللہ کا سسٹم اور نظام ہے وہ اس دنیا سے مختلف ہے. دنیا کا 1000 سال ہو، دنیا کا 1000 سال، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ. آسمانوں پر جو سسٹم اور نظام ہے، ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کو، ہر عمل کو وہ پیش کرتے ہیں. آج اللہ کی توفیق سے ایک جم غفیر ہے. لوگ اپنے کاروباروں میں، بزنس میں، ملازمت میں، بازاروں میں کیا کچھ کر رہے ہیں. کیا اللہ رب العزت کے ہاں آسمانوں کے اوپر ان کا کوئی نام ہے، ان کا کوئی ذکر ہے، ان کی کوئی شہرت ہے؟ یاد رکھیے اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اس زمین کے اوپر کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. یہ تو ایک ذرہ ہے. آسمان کے مقابلے میں یہ زمین ایک انگشت، ایک انگوٹھی کی طرح ہے. جس زمین پر انسان اتراتا پھرتا ہے، 24 گھنٹے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، اپنی ساری زندگی لا یعنی کاموں میں، نافرمانیوں میں گزار دیتا ہے. اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں. یہ ساری زمین ایک ذرے کی طرح ہے. جو کچھ ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے. تو کیا جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جو مسجدوں میں نہیں ہیں، ان کا اوپر بھی کوئی ذکر ہے؟ اوپر بھی کوئی ان کو پوچھنے والا ہے؟ کوئی اوپر ذکر نہیں. لیکن جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ان خوش نصیبوں کا ذکر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کرتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں، نام لکھ کر جمعے کے دن لے کر جاتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نام پیش کرتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہتے کہ پہلے مسجد میں آئیں، ہمارا نام
اچھے لوگوں میں، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں، پہلے اللہ کے گھر میں آنے والوں میں ہمارا نام بھی اس فہرست میں لکھ لیا جائے، ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ دنیا میں اگرچہ وہ انسان لوگوں کی نظروں میں معمولی ہے، اس کی کوئی شہرت نہیں ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سادہ ہے، گمنام ہے، لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے نیک عمل کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس شخص کا نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے اور وہ کتنا بد نصیب ہے۔ دنیا میں بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا نام ہے، بڑی کلغی والا ہے، اقتدار والا ہے، اختیار والا ہے، قوت و طاقت والا ہے، لیکن ساری زندگی وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے کسی عمل کے لیے آسمانوں کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کا آسمانوں کے اوپر کوئی نام نہیں ہے۔ آسمانوں کے اوپر جو بینک ہیں نیک اعمال کے، اس شخص کا آسمان کے بینکوں میں، نامہ اعمال میں کوئی اس کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی اس کا حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی اس کا ذکر خیر نہیں ہے۔ وہ کتنا بد نصیب ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی روح قبض کر کے فرشتے آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، چونکہ آسمانوں کے اوپر اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے پھر آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے۔ عزت والا وہ ہے، شان اور عظمت والا وہ ہے جس کا ذکر آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اصل عزت والا، شان والا اور مقام والا وہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں، جو اپنے رب کی تقدیر پر، اللہ کی تقدیر جو اٹل ہے اس پر جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، فرمایا آپ کا رب ہی پیدا کرتا ہے، اور آپ کے رب کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ مسلمان اور مومن اللہ کی تقدیر پر ایمان اور یقین رکھتا ہے۔ اللہ کی تقدیر کے خلاف، اس کے مقابلے میں اس کے منافی کون سی چیزیں ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تقدیر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا۔ اگر اتنی بات ہوتی تو پھر یہ ہمارے جھگڑے، یہ ہمارے فتنے، یہ لڑائیاں، یہ خرابیاں، یہ بغض، یہ حسد، یہ قتل و غارت یہ نہ ہوتی۔ یہ زمین شر اور فساد سے بھری ہوئی ہے، کسی جگہ پر کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ ہر جگہ پر کوئی شخص بھی کسی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی تقدیر کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہیے۔ کچھ اعمال اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر کے منافی ہیں اور وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ صرف یہ کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں موحد ہوں، میں توحید والا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یا میرا کسی خاص فرقے سے تعلق ہے اور میں تقدیر کو مانتا ہوں، ایسے بات نہیں بنتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جو تقدیر کے منافی ہیں۔ ان میں سر فہرست حسد اور بغض۔ ویسے تو ہر انسان کی طبیعت کے اندر حسد موجود ہے، ہمارا کام ہے اس پر کنٹرول کرنا۔ اور کیسے کنٹرول کریں؟ جب ہمارا یقین اللہ کی تقدیر پر ہوگا تو حسد اور بغض سے ہم بچ جائیں گے، اس بیماری سے نجات پا سکیں گے، شفا حاصل کر سکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر کتنا ایمان ہے۔ کہ حسد، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی چغلخوری کرنا، کیا ہمارے معاشرے میں، نیک لوگوں میں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں میں، روزے رکھنے والوں میں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ بیماری اور یہ خرابی موجود نہیں ہے؟ وہ حسد نہیں کرتے، وہ نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرتے۔ ہر جگہ پر، ہر مسجد میں یہ بیماری نظر آئے گی، یہ اللہ کی تقدیر کے منافی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کو نقصان پہنچا سکوں گا، جبکہ نہیں پہنچا سکتا۔ نفع اور نقصان اللہ کے پاس ہے۔ اگر کوئی شخص نقصان پہنچائے گا اور سازش کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لیں گے، اس سے پوچھیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے، ساری دنیا مل جائے اس نقصان کو نفع میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر وہ نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل جائے، اس کے راستے میں کھڑی ہو جائے، اس کو نہیں روک سکتی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں حسد موجود ہے، اور حسد وہ بیماری ہے کہ آسمانوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا وہ حسد تھا، اور زمین کے اوپر سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ بھی حسد کی بنا پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، اور زمین بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ زمین کے اوپر ابھی کوئی گناہ نہیں کیا جا رہا، کوئی نافرمانی نہیں ہے، معاشرے کے اندر برائیاں نہیں ہیں، ماپ تول میں کمی بیشی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو قتل کیا گیا اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ حسد تھا۔ آسمانوں میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا سبب کیا تھا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے بھی حسد کیا تھا، کہا تھا کہ نہیں، اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، جبکہ آگ جلاتی ہے اور مٹی یہ پیداوار بڑھاتی ہے، مٹی فائدہ دیتی ہے۔ سب سے پہلے اس نے حسد کیا، حسد کی بنا پر کتنا اس نے اپنا بھی نقصان کیا، اللہ کی مخلوقات کا کتنا نقصان کیا، اور آج تک وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد
یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ لوگوں حسد سے بچو۔ حسد انسان کے نیک اعمال کو، نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو اور عبادات کو، ذکر و اذکار کو، جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے، ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ کیا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایک مہینہ ملازمت کر رہا ہے اور ایک مہینے کے بعد جب اس کو تنخواہ ملے تو وہ کسی اور کے حوالے کر دے، یا کوئی چور آئے اور وہ چوری کر کے لے جائے؟ آدمی یہ پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا۔ اور ایک ذمہ دار 6 مہینے فصل پر محنت کرتا ہے، اور جب اس کا پھل آئے، جب اس کا غلہ آئے اور ساری کی ساری فصل وہ چاہے گا کہ کوئی اور لے جائے؟ 1 سال کی فصل، 6 مہینے کی فصل، ایک دن کی کوئی مزدور اپنی مزدوری کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر حسد کی وجہ سے انسان اپنی زندگی بھر کے اعمال دوسروں کے نامہ اعمال میں، دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس سے بچو۔ اور یہ ہر جگہ پر، ہر مسجد میں، ہر معاشرے میں یہ بیماری موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ایمان ہے، نہیں ہے، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایمان کمزور ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کرنے سے ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الرضا بالقضاء، اے اللہ تو نے جو فیصلہ کر دیا ہے میرے حق میں، مجھ کو اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ توفیق بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ حسد جیسی برائی سے، حسد جیسے جرم سے اور گناہ سے، جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کیا کبھی حسد کرنے والا کامیاب بھی ہوا؟ نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں دوسروں سے کہ ان کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد یہی ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ حسد ہے۔ فرمایا کیا لوگ حسد کرتے ہیں، اور کیا حسد کر کے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اپنی سازشوں کو جو وہ کر رہے ہیں ان سازشوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے حسد سے کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا کی، یہ ایک ٹریک تھا جو چینج ہوا۔ پہلے نبوت و رسالت کا سلسلہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں تھا، جب اللہ رب العزت نے تبدیل کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے حسد کیا اور پورا زور لگایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے، آپ کے خلاف سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، سازش کی، سب کچھ کیا۔ مکے والوں نے بھی کیا، وہ بھی حسد کی بنا پر کہ نبوت و رسالت یہ اتنا اونچا مقام ہے، یہ ہماری مرضی سے ہونا چاہیے تھا، کسی سردار کو یہ ملنا چاہیے تھا، کسی بڑے کو ملنا چاہیے تھا، ان کو کیسے مل گیا؟ انہوں نے بھی حسد کیا، تو کیا حسد ان کے کام آ سکا؟ وہ کامیاب ہو گئے، ناکام ہوئے، رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے۔ یہود و نصارہ نے حسد کیا، کیا وہ کامیاب ہو سکے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یہی سمجھایا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف حسد کرے گا، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہوگا اور رسوا ہوگا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے اور اللہ نوازنا چاہتا ہے، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اس بیماری سے بچنا چاہیے، یہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، کتنا اونچا مقام ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا، لیکن وہ بھی اس بیماری سے نہ بچ سکے، وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا اس بیماری سے بچنے کے لیے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، اور فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے، زمین پر نافذ ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کے فیصلے زمین پر نافذ ہوتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان فیصلوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتی۔ جب ایک انسان کا عقیدہ یہ ہوگا، پھر وہ حسد اور بغض کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اور اگر یہ بیماری ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائے تو 50% شر اور فساد، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے خلاف سازش، 50% یہ بیماریاں ختم ہو جائیں، ہمارا معاشرہ ان مصیبتوں اور بیماریوں سے بچ جائے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی طبیعت کے اندر جذبات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کمزوری رکھی ہے، انسان اشتعال میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ انسان فوری طور پر انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے نقصان پہنچایا یا انسان نے گمان کر لیا، ان بعض الظن اثم، صرف بدگمانی کی وجہ سے ہم اپنا اور دوسروں کا بہت سارا نقصان کر جاتے ہیں۔ انسان اشتعال میں آ جاتا ہے، فلاں نے مجھ کو نقصان پہنچایا ہے، فلاں نے میرے خلاف بات کی ہے، فلاں میری پارٹی میں نہیں ہے، دوسری پارٹی میں ہے، یہ میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، میرے محلے میں میرے مخالف کے ساتھ، یہ دوسرے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ انسان فوراً انتقام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں مثال بھی مشہور ہے اور سب ہی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ یہ انتقام اور پھر انتقام میں آگے بڑھ جانا اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے منافی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت، شر اور فساد کا بہت بڑا راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، اگر وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لینے کی، انتقام کی اس کے اندر طاقت موجود ہے، حیثیت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ یہ انتقام لے سکتا ہے اور ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ کون ہے جو غلطی سے پاک ہے؟ کون ہے جو کسی دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا؟ ہر شخص سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی زبان سے تلخ الفاظ نکل جاتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے، بہت سارے لوگ نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے سخت مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نرم مزاج تھے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نیکی اور تقوی یہ تو انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے۔ اگر تقوی کے ہوتے ہوئے، نیکی کے ہوتے ہوئے انسان کا مزاج نرم نہیں ہے،
سخت ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نیکی کے اندر کوئی کمی ہے۔ ہر شخص کی زبان سے کوئی نہ کوئی کلمہ نکل جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ہمیں سکھلایا، ہمیں بتلایا کہ آپ معاف کریں، آپ غصے پر کنٹرول کریں، انتقام لینے کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ جب بھی انسان انتقام لیتا ہے اس وقت حد کو عبور کر جاتا ہے، پھر خود کل مظلوم تھا، آج خود یہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے غصے پر کنٹرول کرو، اور جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا، اپنے سے جو کمزور ہے، جس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھی کہ جو کمزور ہیں، جن کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ ہم جن کو کمزور سمجھتے ہیں اور پھر ہم ان پر ہاتھ ڈال لیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں، ان پر زیادتی کر جاتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں۔ کمزور کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ اللہ رب العزت کی قوت و طاقت ہے۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ مظلوم کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت ہے۔ کبھی بھی کسی شخص کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ جو کمزور ہے، جو آپ کا ماتحت ہے، جو آپ کا نوکر ہے، جو آپ سے نیچے ہے، آپ اس سے زیادہ ڈریں، کہیں اس کی زبان سے آپ کے بارے میں کوئی لفظ نہ نکل جائے۔ جب کوئی مظلوم شخص فریاد کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کی آہ اللہ رب العزت کی عرش سے جا ٹکراتی ہے، اور رب ذوالجلال قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے اس شخص کو بلائیں گے، ساری مخلوقات کے سامنے انعام دینے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائیں۔ دنیا میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے، تو جن کو انعام ملتا ہے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں، ان کے والدین کتنے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جس کو رب ذوالجلال سب کے سامنے بلائیں، انعام دینے کے لیے بلائیں، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ کیا کیا ہے؟ یہ کوئی تہجد گزار ہے، یہ کوئی صائم الدہر ہے، یہ کوئی قائم اللیل ہے؟ نہیں، فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ یہ انتقام لے سکتا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مکے والے کھڑے تھے، یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا تھا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو قید کرنا چاہتے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو نکالنا چاہتے تھے۔ یہ سارے کے سارے قاتل جو تھے، سفاک، گالیاں دینے والے، صحابہ کرام کو قتل کرنے والے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلح کرنے والے، اور آپ کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے، آپ کے بدترین دشمن سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا کہ آج میں ان قباحتوں کا، تمہاری دشمنی کا، تمہاری مخالفتوں کا یہاں پر ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ کوئی معمولی کام تھا؟ اتنے بڑے بڑے دشمنوں کو ایک لمحے میں معاف کر دینا، جبکہ وہ سامنے بیٹھے تھے اور وہ کنٹرول میں تھے۔ آپ اشارہ فرماتے، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں خون بہہ جاتا، خون سے گلیاں نہا لیتی، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے کسی ایک سے بھی انتقام نہیں لیا۔ میں اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں،
جنت کی حوریں حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، یہ اعزاز ہے. حوریں تو سب اہل جنت کو ملیں گی، لیکن میدان محشر میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ جنت کی حوریں ہیں، ان میں سے جو تم پسند کر لو. کہ ہم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا نام لے کر ساری مخلوقات کے سامنے ہم کو بلائیں اور وہاں پر ہم کو یہ انعام دیں؟ ہم نہیں چاہتے. کیا انتقام سے کبھی کسی انسان کو اطمینان اور سکون ملا ہے؟ ایک دفعہ غصے اور انتقام کی آگ جو بھڑکی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن انتقام لینے والا کبھی بھی سکون سے زندگی بسر نہیں کر سکتا. خوشی اس کو ہوتی ہے اور سکون اس شخص کو نصیب ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. انتقام لینے والا کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا. اس لیے انتقام سے بچیں، حسد اور بغض سے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں، اور اپنے آپ کو ایک ایسا انسان، ایک ایسا مسلمان اور بندہ مومن بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں کہ لوگ زندگی میں بھی تعریف کریں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی تعریف کریں. جو شخص کسی کے کام آتا ہے، جو شخص کسی کے کام آتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قرض لینے والا جس نے قرض لیا ہوا ہے اس شخص کو انسان مہلت دے دیتا ہے یا قرض میں سے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے بٹھائیں گے جو کسی کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے. اور وہ حدیث مشہور ہے، سب جانتے ہیں، سب نے سنی ہے. یہ آخری بات ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کے نامہ عمل میں ہمیں کوئی نیکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، کوئی تہجد کی نماز نہیں ہے، کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، یہ تو بس فرض ہی بڑی مشکل سے ادا کرنے والا ہے. ایک نیکی اس کے نامہ عمل میں ہے کہ یہ لوگوں سے، جو لوگ اس سے قرض لیتے تھے، اس نے اپنے خازن کو، اپنے سیکٹری کو، اپنے خزانچی کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا. اگر کوئی مقروض شخص آتا ہے، قرض لینے کے لیے آتا ہے، اس کو آپ قرض دیں. اگر وہ مہلت مانگتا ہے اس کو مہلت دیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، آپ کچھ چھوڑ دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، مال تو میرا ہے. تم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہیں. ہر شخص نمازوں کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، روزوں کی بنا پر نہیں جائے گا. کچھ وہ ہیں جو حسن خلق کی بنا پر، جو مسکرا کر ملتے ہیں، لوگوں کا فائدہ چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، جنت میں بہت اونچا مقام ہوگا. اور وہ جو نمازوں اور روزوں کے الزام میں لوگوں کا نقصان کرے، سختی سے کام لے، اور پھر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے کسی کا حق بھی مار لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسی نمازیں اور ایسے روزے کام نہیں آئیں گے. اس نے کہا میرے پاس کچھ زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، بس یہی میرے پاس نیکی ہے، اللہ نے مجھ کو مال دیا ہے. جب فرشتوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اور اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تو گواہی لیتا ہے فرشتوں سے، اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جمعے کے دن جن خوش نصیبوں کا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ گواہی دینے کے لیے، یہ گواہیاں قیامت کے دن کام آئیں گی، دنیا سے جانے کے بعد کام آئیں گی. اللہ تعالیٰ ان سے گواہی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تھا اور میرا بندہ ہو کر میری مخلوق پر، میرے بندے پر یہ اتنا ترس کرتا تھا، میں تو ساری کائنات کا رب ہوں، میں ترس کیوں نہ کروں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا. اللہ نے ایسے اس شخص کو معاف کر دیا. لوگوں کے کام آئیں،
حسن خلق کا مظاہرہ کریں، انتقام لینے سے بچیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب غصہ آئے، کوئی تنگ کرے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی سازش کرے، تو کیا ہے؟ آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین رکھیں، اللہ کی تقدیر پر کہ اس نے فیصلہ کیا، عزت اور ذلت اس کے پاس ہے۔ حسد اور بغض سے بچیں۔ جب ان بیماریوں سے ہم صحت یاب ہو جائیں گے، شفا یاب ہو جائیں گے، جب ان کا علاج کر لیں گے، انشاءاللہ ہماری نیکیاں یہ ہمارے کام آئیں گی، ہماری نیکیاں یہ سیو ہو جائیں گی، اور اللہ کی مخلوق جب ہمارے حق میں خیر کی گواہی دے گی، ہم جیسے کیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر نہیں دیکھتا کہ یہ انسان کیا کرتا رہا۔ جب اللہ کے بندے کسی شخص کے بارے میں خیر کی گواہی دے دیتے ہیں، اللہ سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس شخص کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں اور برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، پورے معاشرے کو، ہمارے ملک کے جتنے بھی مکین اور باسی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔